अरब ममालिक में रहते हैं और किसी नाई के पास जाकर कटिंग कराने के बारे में बात करनी है तो अरेबिक में किस तरह से बात की जाती है, और इसके अलावा अगर आप नाई हैं तो क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करेंगे, इस सब बातों का जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। आज की वीडियो का मौजू ये है कि अगर आप नाई हैं या आप किसी नाई के पास जाते हैं कटिंग कराने के लिए तो उनसे अरेबिक में किस तरह से बात कर सकते हैं। बहुत ही काम के जुमले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक जुमला आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला है मेरा बाल काट दो बराए करम। तो इसको अरबी में बोलेंगे गुस शायरी लो समहत। गुस का मतलब होता है काटना, ठीक है। शायर बोलते हैं बालों को, और शायरी यानी कि मेरे बाल। लो समहत का मतलब मैं आप लोगों को हर बार बता चुका हूं कि मेहरबानी करके, प्लीज, ठीक है। किसी को एक्सक्यूज करना है तो आप बोलेंगे लो समहत। गुस शारी लो समहत यानी कि मेरे बाल काट दो बराह करम, प्लीज कट माय हेयर प्लीज। दूसरा जुमला है आप किस तरह की कटिंग चाहते हैं। अगर आप नाई हैं तो ये आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि आप किस तरह की कटिंग चाहते हैं, तो अरबी में बोलेंगे कैफ तबगा अल गस्सा। गस्सा कटिंग को बोलते हैं, ठीक है। कैफ का मतलब कैसे, तबगा यानी कि तुम चाहते हो, ठीक है। हाउ डू यू वांट द हेयर कट, कैफ तबगा अल गस्सा, ठीक है ना। यहाँ पे कस्सा नहीं बोलेंगे, गाफ बोलेंगे, गस्सा, ठीक है। आप किस तरह की कटिंग चाहते हैं, तो इसके जवाब में आप बोल सकते हैं कि इब्गा खफीफ। अबगा खफीफ यानी कि मुझे हल्का कर दो, छोटे कर दो, ठीक है। खफ़िफ़ लिशार ये भी बोलते हैं। तो बहुत सारे जुमले हैं, आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो जुमले भी सिखाऊंगा कि इसके जवाब में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला है आप हल्की तराश चाहते हैं या मुकम्मल सफाई चाहते हैं, ठीक है। आप अगर नाई हैं तो ये अपने क्लाइंट को बोलेंगे तबगा तखफीफ वला हल्क कामिल, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था खफ़िफ़ली, तो उसका मतलब होता है यानी कि मेरे लिए हल्के कर दो, कम कर दो, छोटे कर दो, ठीक है। और यहाँ पर तबगा यानी कि तुम चाहते हो तखफीफ। तखफीफ का मतलब होता है हल्का करना, ठीक है। वला हल्क कामिल यानी कि या मुकम्मल इसकी सफाई कर दूं या काट दूं, ठीक है। तबगा तखफीफ वला हल्क कामिल यानी कि डू यू वांट अ ट्रिम और फुल शेव, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। चलिए अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। क्या आपके पास नई मशीन है, अंदक मकीना जदीदा। अंदक का मतलब यानी कि तुम्हारे पास, मकीना मशीन को बोलते हैं, जदीदा यानी कि न्यू, ठीक है। अंदक मकीना जदीदा, क्या आपके पास नई मशीन है। डू यू हैव अ न्यू मशीन। पुराना ब्लेड इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी शॉप पर गए हैं एज ए कस्टमर तो आप नाई को बोल सकते हैं, जो कि अरबी है ला तस्तख्दिम शफ्रा गदीमा। अशफ्रा बोलते हैं ब्लेड को, ठीक है। शफ्रा। ला तस्तख्दम यानी कि यूज मत करो, डोंट यूज। ला तस्तख्दम इस्तेमाल मत करो। शफ्रा गदीमा, गदीमा का तो मतलब आपको पता होगा कि पुराने को कहते हैं। ला तस्तख्दम अशफ्रा गदीमा यानी कि पुराना ब्लेड इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज एन ओल्ड ब्लेड। तो अगर आप नाई हैं तो आप कहेंगे ताइब अबशर, अबशर ताइब वला हम्मक, ठीक है। वला हम्मक भी बोलते हैं, ला खौफ भी बोलते हैं। ये अब छोटे छोटे जो अल्फाज मैं मेंशन कर रहा हूँ ये भी आप नोट कर लें अगर आप नाई का काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ की कोई डिमांड करता है तो आप बोलेंगे ताइब मो मुश्किला, ला खौफ वला हम्मक, ठीक है। अबशर बोल दिया। तो ये प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, ये आप याद कर लें तो आगे जो है अरेबिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। उसका अगला जुमला है आप करीम के साथ चाहते हैं या बगैर। अब एज ए नाई आप बोलेंगे कस्टमर को तबगा करीमन औ बिला। तबगा करीम भी बोलते हैं यानी कि क्या तुम करीम चाहते हो या उसके बगैर, औ बला यानी कि क्या उसके बगैर। डू यू वांट इट विद क्रीम और विदाउट, ठीक है। और इसके जवाब में आप बोलेंगे आई व अबगा करीम
یعنی کہ میں کریم چاہتا ہوں. اگر آپ کریم لگوانا چاہتے ہیں وہ آپ کا کریم یا بل کریم بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اگلا جملہ ہے براہ کرم سائیڈز ہلکی کر دیں. جیسا کہ ہماری سائیڈز ہیں تو اس کو عربی میں بولیں گے خفف الجوانب لو سمحت. جوانب کو بولتے ہیں یہ جو ہماری سائیڈز یعنی کہ کان کے اوپر نیچے جو سائیڈز ہیں رائٹ لیفٹ, تو اس کو بولیں گے خفف الجوانب لو سمحت, یعنی کہ براہ کرم سائیڈز ہلکی کر دیں. پلیز ٹرم دا سائیڈز. اس کے بعد اگلا جملہ ہے آپ داڑھی کی لائن بنوانا چاہتے ہیں. اگر آپ نائی ہیں تو بولیں گے کلائنٹ کو تبغى تحدید اللحیہ. لحیہ بھی بولتے ہیں اور ویگن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ویگن داڑھی کو. تبغى تحدید اللحیہ یعنی کہ آپ داڑھی کی لائن بنوانا چاہتے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو شیو دا بیئرڈ. اس سے اگلا جملہ ہے کیا آپ میری مونچھ تھوڑی چھوٹی کر سکتے ہیں. فی تگسر شنبی شویہ. شنب بولتے ہیں مونچھوں کو. ٹھیک ہے. دیگن بولتے ہیں داڑھی کو. شنب بولتے ہیں شنبی یعنی کہ میری مونچھ. فی تگسر یعنی کہ کیا تم کم کر سکتے ہو, چھوٹا کر سکتے ہو. شنبی یعنی کہ میری مونچھ ہے, شویہ تھوڑی. فی تگسر شنبی شویہ یعنی کہ کیا آپ میری مونچھ تھوڑی چھوٹی کر سکتے ہو. کین یو ٹرم مائی مسٹیچ ا بٹ. اگلا جملہ ہے اس سے اگلا جملہ ہے حجامت سے پہلے سینیٹائزر استعمال کریں. تو عربک میں بولیں گے استعمل معقما قبل الحلاقہ. معقمن یعنی کہ سینیٹائزر, استعمل یعنی کہ یوز کرو, استعمال کرو. ٹھیک ہے. قبل الحلاقہ یعنی کہ کٹنگ سے پہلے. یوز سینیٹائزر بیفور دا شیو. تو اگر آپ نائی ہیں تو آپ کہیں گے طیب ابشر, طیب ابشر. اب یہ دو الفاظ آپ اپنے رٹ لگا لیں. جب بھی کوئی آرڈر آپ کو دیتا ہے کوئی کلائنٹ تو آپ نے کہنا ہے طیب انشاءاللہ یا ابشر بولیں گے. ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. بال کاٹنے کے کتنے پیسے ہیں. تو آپ عربی میں بولیں گے کم سعر الحلاقہ. حلاقہ حلاقہ یعنی کہ کٹنگ. کم سعر یعنی کہ کتنے پیسے. ہاؤ مچ از دا ہیئر کٹ. اس کے بعد اگلا جملہ ہے میں حجامت کے بعد فیشل ماسک چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو عربی میں بولیں گے اريد ماسکن للوجه بعد الحلاقہ. ماسکن یعنی کہ ماسک. ٹھیک ہے. ماسک. اريد کا مطلب یعنی کہ چاہتا ہوں. للوجه یعنی کہ چہرے کا ماسک. بعد الحلاقہ یعنی کہ کٹنگ کے بعد. I want a face mask after the shave. عندکم غسیل شعر یعنی کہ کیا آپ کے پاس شیمپو کی سہولت ہے یا بال دھونے کی. غسیل شعر بولتے ہیں بال دھونے کی. ٹھیک ہے. Do you have hair wash service. اس کے بعد اگلا جملہ ہے کیا یہاں جلدی حجامت ہو جاتی ہے یا وقت لیتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ بیزی دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو عربی میں بولیں گے الحلاقہ عندکم سریعا او تاخذ وقتا. ٹھیک ہے. الحلاقہ یعنی کہ کٹنگ. عندکم آپ سب کے پاس جمع کے لیے کہا جائے گا. سریعا یا سریعا یعنی کہ جلدی ہوگا. سریع بولتے ہیں جلدی کو. او تاخذ یعنی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا تم لوگے. وقتاً یعنی کہ کیا تم ٹائم زیادہ لوگے. او کا مطلب یا ہوتا ہے. دوبارہ سے سن لیں. الحلاقہ عندکم سریعا او تاخذ وقت. کیا یہاں جلدی حجامت ہو جاتی ہے یا وقت لیتی ہے. از دا ہیئر کٹ ہیئر کوئک اور ٹائم کنزیومنگ. تو اس سے اگلا جملہ ہے خشکی کے خلاف شیمپو استعمال کریں. جیسے کسی کے بال خشک ہیں تو آپ عربی میں بولیں گے استخدم شیمپو ضد القشرہ. ضد القشرہ. قشرہ بولتے ہیں چھلکے کو بھی بولتے ہیں, خشکی کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. استخدم شیمپو ضد القشرہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ خشکی کے خلاف شیمپو استعمال کریں. یوز اینٹی ڈینڈرف شیمپو. کیا آپ جدید اسٹائل بنا سکتے ہیں. فی تسوی لی تسریح مودرن. مودرن بولتے ہیں نیو اسٹائل کو. تسریحاً یعنی کہ بنا سکتے ہو.
فیک تسوی یعنی کہ تم کر سکتے ہو تسریح و مودرن یعنی کہ جو سٹائلش جو کٹنگ ہے، ٹھیک ہے. کین یو میک می آ ماڈرن ہیئر اسٹائل. اور اگلا جملہ ہے تیز کینچی استعمال نہ کرو. جیسے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں نہ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو خوف آ رہا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں لا تستخدم. ٹھیک ہے، جسٹ آپ اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ لا تستخدم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ یوز مت کرو. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ تیز کینچی، تو اس کو ریپنگ میں بولیں گے مگس. مگس حاد. مگس حاد یعنی کہ تیز جو شارپ ہوتی ہے کینچی، اس کو کہا جاتا ہے. آیتنی منادیل بعد الحلاقہ یعنی کہ حجامت کے بعد مجھے ٹشو دے دو. ٹشو کو بولتے ہیں منادیل. ٹھیک ہے، آیتنی یعنی کہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، گیو می آیتنی ٹشوز آفٹر دا شیو. آیتنی منادیل بعد الحلاقہ حجامت کے بعد مجھے ٹشو دیں. کیا آپ کے پاس بالوں کا رنگ موجود ہے؟ تو عربی کو بولیں گے عندکم صبغہ للشعر. عندکم صبغہ للشعر یعنی کہ کیا آپ کے پاس بالوں کا رنگ موجود ہے. ڈو یو ہیو اے ہیئر ڈائی. اس کے بعد اگلا جملہ ہے میں روایتی حجامت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو عربی کو بولیں گے ارید حلاقہ تقلیدیہ. تقلیدیہ. ارید یعنی کہ میں چاہتا ہوں، حلاقہ بولتے ہیں کٹنگ کو. ٹھیک ہے، تقلیدیہ یعنی کہ میں روایتی حجامت چاہتا ہوں. I want a traditional haircut. اس کے بعد اگلا جملہ ہے سر کا مساج دینا مت بھولنا. تو عربی میں بولیں گے لا تنسى ان تطيعني مساجا للراس. مساجا للراس یعنی کہ سر کا مساج. تو یعنی کہ تم مجھے دینا. لا تنسى. لا تنسى مت بھولنا. ٹھیک ہے، ڈونٹ forget to give me a head massage. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے استعمال سے پہلے کینچی صاف کریں. نظف المگس قبل الاستخدام. ٹھیک ہے، قبل الاستخدام یعنی کہ استعمال سے پہلے. ٹھیک ہے، نظف. نظف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ صاف کر دو اس کو. المگس کینچی کو کہیں گے نظف المگس قبل الاستخدام یعنی کہ استعمال سے پہلے کینچی صاف کریں. اس کے بعد اگلا جملہ ہے پرانا ریزر استعمال نہ کریں. لا تستخدم موسا قدیما. موس بولتے ہیں ریزر کو، قدیم یعنی کہ پرانا. لا تستخدم موسا قدیما یعنی کہ ڈونٹ یوز این اولڈ ریزر. اس کے بعد اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں. کیا آپ ریزر سے میری داڑھی بنا سکتے ہیں؟ تو عربی میں بولیں گے فیک تحلق لی ذگنی بالموس. دیکھیں یہاں پر دیگن آ گیا ذگنی. ٹھیک ہے، ذگنی یعنی کہ میری داڑھی. فیک تحلق یعنی کہ کیا تم حلق کر سکتے ہو، کاٹ سکتے ہو. لی میری. ذگنی یعنی کہ میری داڑھی. بالموس یعنی کہ اس طرح کے ساتھ، ریزر کے ساتھ. کین یو شیو مائی بیئرڈ ود آ ریزر. یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میں نوجوانوں جیسی اسٹائلش حجامت چاہتا ہوں. تو عربی میں بولیں گے ارید حلاقہ شبابیہ یعنی کہ ارید حلاقہ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کٹنگ. شبابیہ بولتے ہیں یعنی کہ نوجوانوں والی، ینگسٹر کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ I want a stylish youthful haircut. آگے بڑھتے ہیں. یہ دکان کب کھلتی ہے؟ When does the shop open? متى يفتح المحل. متى يفتح المحل یعنی کہ یہ دکان کب کھلتی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے کیا آپ نیا بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو عربی میں بولیں گے ممکن تستخدم شفرہ جدیدہ. ممکن تستخدم یعنی کہ کسی کو استعمال کرنے سے پہلے اس سے سوال کیا جائے گا. شفرہ جدیدہ یعنی کہ نیا بلیڈ، نیا کٹ. ٹھیک ہے، کین یو یوز اے نیو بلیڈ. اس کے بعد اگلا جملہ ہے داڑھی بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ جلدی میں ہیں تو یہ سوال لازمی پوچھے گا. کم تاخذ وقتا لحلاقہ اللحیہ. اللحیہ بولتے ہیں دگن کو. دگن یعنی کہ داڑھی. کم تاخذ یعنی کہ کتنا وقت لگے گا. کم تاخذ وقت
لحلاقہ اللحیہ یعنی کہ کٹنگ کا جو دگن کی کٹنگ ہے اس میں کتنا وقت لگے گا. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک اے شیو دا بیئرڈ. تو دوستو یہ تھے وہ چند جملے جو کہ اگر آپ کسی حجام کی دکان پر جاتے ہیں تو یہ وہ جملے ہیں جو وہاں پر بولے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. ویڈیو شیئر کرنے کا ثواب آپ لوگوں کو ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. اور میں چاہتا ہوں جو لوگ ابھی تک ناواقف ہیں کہ اسپوکن عربک بھی یوٹیوب پر سکھائی جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک یہ ویڈیو لازمی پہنچے آپ لوگوں کی بدولت. تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسپوکن عربک سیکھ سکیں. اس کے علاوہ مزید آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کریں, وہاں پر اور بھی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں. تو چلیں اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر, مع السلامہ.